ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی انتہائی ضروری اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ اس بار خبر مذہبی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چاند کی ہر 5 تاریخ کو اشوک نگر میں واقع سید شاہ مبشر پاشا قادری جو فیضان قمر مدرسہ ہے، مدرسہ فیضان قمر الہدا، وہاں پر جو ہے حلقہ ذکر قادریہ اور دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شہر کے مختلف علاقوں سے بلکہ دیگر شہروں سے بھی لوگ اس حلقہ ذکر قادریہ اور خصوصی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور خصوصی دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو بہت ہی بڑے پیمانے پر یہ پروگرام جو ہے ہوتا ہے اور کامیاب رہا۔ اس موقع پر پروگرام کا آغاز سید شاہ عثمان پاشا قادری کی قرأت کلام پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ بہترین انداز میں جو ہے سید شاہ مبشر پاشا قادری نے ماہ رمضان المبارک کے بعد کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے اس پر خطاب کیا، اور پروگرام کا اختتام ناصر بھائی گھیوالے کے سلام سے، اور اسی طریقے سے سید شاہ واجد باشا بخاری نے بھی جو ہے صلاۃ و سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو بہت کامیاب پروگرام رہا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غلنا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بنا
بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ. ساتھ مل کر پڑھیں صلو علیہ وآلہ صلو. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو. کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارنا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع. صلو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں. نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورعوفنا ورحيمنا ومقصودنا وماوانا وملجانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ اس 5 تاریخ کو جو ہم محفل کو منعقد کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیران عظام کے صدقے و طفیل سے ہمیشہ جاری و ساری رکھے. اس کے جاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو، تقوی و طہارت پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا. بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم مہینہ ہمیں دیا تھا رمضان المبارک کا، جو ہم سے بچھڑ چکا. ہم رمضان سے آگے آ گئے ہیں.
یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں زندگی عطا کیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو پھر آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو وہ اللہ کی مرضی ہے، مگر حالات ہمارے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم رمضان ابھی گیا ہے چند دن پہلے، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طرح بھلا دیے گویا کئی زمانہ پہلے رمضان آیا تھا، کیونکہ نہ ہم میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہم میں کسی قسم کا رب سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہوا، بس ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، اسی لیے ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جہاں کہیں آج دیکھا جا رہا ہے نقصان ہی نقصان انسانیت کو پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس جگہ ہمیں جانا چاہیے ہم اس جگہ کو چھوڑ دیے، اور جہاں نہیں جانے کا ذکر آیا ہے وہاں اس طرح ہم اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں کہ اپنی ذات کو بھول جا رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں مسجدوں میں جانے کے لیے حکم دیا گیا، حتیٰ کہ بندے ایسے ہی نہیں جائیں گے تو رسول اعظم نے ایک مقرر کر دیا نظام اذان کا کہ میرے چاہنے والے، میرے جانثار، میرے کلمہ پڑھنے والے اپنے اپنے ضروریات میں مصروف رہیں گے، انہیں یاد دلایا جائے، بار بار آواز دیے جا رہی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبود کی طرف، مگر ہم اپنی کامیابی بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی کامیابی اپنے بیجا کاموں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے مسجد میں، اپنے گھر میں بلا کر کے تمہیں بلندی دینا چاہتا ہے، کامیابی دینا چاہتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے ہم میں بہت کم لوگ ایسے رہ چکے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح چاہے ہم زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں۔ اسلام نے آپ کو عیش و عشرت سے منع نہیں کیا، آرام لینے سے منع نہیں کیا، اپنی زندگی کے لذتوں سے منع نہیں کیا، روکا نہیں آپ کو کہیں اسلام ذلیل و رسوا نہیں کیا، مگر افسوس ہے آپ اللہ سے دور ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عیش و عشرت نہ کریں، یقیناً، مگر دائرہ اسلام میں رہ کر، کیونکہ اگر آپ کا ملازم آپ کی نوکری پر جب آ جاتا ہے تو آپ ایک پابندی اسے لگا دیتے ہیں، ایک ڈریس بنا دیتے ہیں، ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میرے پاس رہنا پڑے گا، اس طریقے کا ڈریس پہن کے آنا پڑے گا، اپنے انداز گفتگو کو چھوڑ کے میرے پاس جس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے اس انداز میں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے تمہیں دن اور جس طریقے سے ڈیوٹی گزارنے کا حکم دیا جائے گا، اگر آپ اس کے برعکس ڈیوٹی کریں گے تو 1-2 بار چانس دے گا اور تیسری بار آپ کو برخاست کر دے گا۔ مگر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی ہم نے نظام قدرت عطا فرمایا۔ یہ نظام قدرت اللہ اتر کے ہمیں نہیں بتایا، بلکہ محمد الرسول اللہ کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا، تاکہ اے محبوب آپ رہبری فرمائیے، آپ ہدایت دیجئے، آپ لوگوں کو راہ راست پر لائیے۔ اب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے پردہ کر گئے تو صحابہ کرام اس نظام کو سنبھالے، جب صحابہ چلے گئے تو تابعین سنبھالتے گئے، جب تابعین گئے تبع تابعین سنبھالے، اور اسی طریقے سے اولیاء کاملین نے اسے سنبھالا، علماء کاملین نے اپنے حق پر اس کو اپنی ذمہ داری میں لیا اور مکمل شریعت مطہرہ کی طرف ہمیں بلایا۔ تو بلانے والے کو ہم نے بے وقوف سمجھا، بلانے والے کی ہم نے ہنسی اڑائی، بلانے والے کو ہم نے نظر انداز کر دیا، بلکہ ہم اپنے انداز میں زندگی جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر میدان میں ناکامی مل رہی ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں جس طریقے سے ڈیوٹی گزارنا ہے، جس طریقے سے ڈیوٹی کرنا ہے، اگر ہم نے اسلامک طریقے سے کیا ہوتا تو یقیناً یہ آج صورتیں ہمیں دیکھنا نہ پڑتی۔ عزیزان ملت، یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہم جس طریقے سے 12, 16, 14 گھنٹے کی ڈیوٹی لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جیسے چاہے اپنے گھر میں زندگی گزاریں، ڈیوٹی والے سے کوئی مطلب نہیں، آپ کے سیٹ سے کوئی مطلب نہیں، آپ گھر جائیں اپنے انداز میں ڈیوٹی کو اپنے انداز میں زندگی بسر کریں، ڈیوٹی کے وقت آپ ڈیوٹی کی طرح رہنا ہوگا، اس کے بعد نہیں۔ مگر اس شریعت مطہرہ نے کہا
اے بندے، اے انسان، جب تو اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو 2400 گھنٹے شریعت مطہرہ کی طرح تجھے گزارنا ہوگا۔ ہم پریشان ہو گئے، یہ 2400 گھنٹے غلام بنا رہا ہے۔ اسلام نے کہا تجھے دن دیے ہی کم گئے ہیں، تجھے مدت کم دی گئی ہے۔ اگر پچھلی امتوں کو دیکھا گیا تو 1400 سال تک انہیں زندگی دی گئی، اور ہمیں 60 اور 70 سال میں ہی برخاست کر دیا جا رہا ہے۔ اتنی کم مدت میں مگر اجر و ثواب زیادہ پانا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا کی امت ہے تو ان کا ثواب و اجر بھی پیارا ہونا چاہیے، ان کا ثواب و مرتبہ بھی پیارا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کم دیا مگر مرتبہ ہمارا زیادہ دیا، اس لیے آپ کو کہا کہ 2400 گھنٹے ملازم ہیں اسلام کے۔ تم 2400 گھنٹے ایک منٹ بھی تم فری نہیں رہ سکتے۔ جب ہم ماننے والے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا کام بھی ہے 2400 گھنٹے ہم غلامی کریں۔ اس کا آپ کو آزادی ہے ہی نہیں، تو اب ہمیں آزادی کہاں ملے گی؟ کہا جب تم پوری زندگی کر کے اس دنیا سے جاؤ گے نا، جس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس طرح تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے پیارے محمد کی امت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تمہیں اچھی طریقے سے رکھا جائے گا۔ قبر کو جو اندھیری قبر ہے اس میں اجالا رب کی رحمت سے دیا جائے گا، بشرطے کہ تم یہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں۔ 2400 گھنٹے اپنے آپ کو ملازم سمجھے اپنے رسول کا، اپنے رسول کی بتائے ہوئے احکام کی ہم پابندی کریں، اسی وقت ہم قبر کو روشن کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت، اس میں آپ کو کھانے سے نہیں روکا گیا، 2400 گھنٹوں میں عبادت ہی نہیں کہی، بلکہ آپ کا کھانا بھی عبادت، آپ کا پینا بھی عبادت، آپ کا لباس پہننا بھی عبادت، آپ کا اپنی زندگی دنیاوی زندگی کو گزارنا عبادت، جس طریقے سے شادی بیاہ یہ بھی عبادت میں رب کائنات شامل فرما دیا، بشرطے کہ شریعت کے مطابق ہو۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ اسلامک اگر ہے تو یہ بھی عبادت، آپ غسل کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت، آپ تجارت کرنے کے غرض سے گھر سے نکلے تب بھی عبادت، آپ تجارت کے غرض سے تجارت کو حلال طریقے سے کیا، سارا دن تجارت میں رہے، یہ بھی عبادت، اور آپ اگر گھر سے کسی اپنی ضرورت کے خاطر نکل رہے ہیں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ تمہارا نکلنا بھی گھر سے یہ بھی عبادت میں شمار کیا گیا، کیونکہ ہر لمحہ عبادت ہے۔ تو عبادت تمہاری اپنی ضرورت پوری کریں، مگر شریعت مطہرہ نے تمہیں کہا کہ ہر قدم پہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تبھی تو 1400 سال جا کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 60 و 70 میں اتنی اس سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے کی امتوں کی عمریں بہت طویل تھی، انہوں نے عبادتیں بھی طویل کیا، صحابہ تڑپنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ان کی عمریں زیادہ تھی تو وہ عبادت میں بھی زیادہ ہوں گے، ریاضت میں بھی زیادہ ہوں گے، تقوی و طہارت بھی زیادہ کی ہوگی، اپنے رب کو بھی زیادہ راضی کیا ہوگا۔ تو رب کے محبوب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک عمل کرنے پہ ایک نیکی دیا کرتا تھا، مگر تم ایک عمل کریں گے تمہارے ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات میں تمہارے بلندی عطا فرماتا ہے۔ رب کے محبوب نے کہا اگر کسی نے میرے نام مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو اس کے مٹا دیتا ہے۔ عمر کم ہے، ثواب اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، بشرطے کہ آپ محبت رسول میں اپنی زندگی کو گزاریں جس طریقے سے گزارنے کا حکم ہے۔ لہٰذا ہم ایسے محافل کا انعقاد کرتے ہیں یا ان محافل میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ میں چینجز پیدا کریں۔ رمضان گیا، رمضان میں کم از کم آپ یقیناً ہر مسلمان جس کے دل میں عشق رسول ہوگا یقیناً کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھا ہوگا، مگر جو ہی چاند دکھا تو صرف بازاروں میں آپ دکھنے لگے، آپ کا انداز زندگی بدل گئی، مگر شریعت یہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں بدلنے کے لیے دن لائے تھے۔ اور اچانک رمضان نہیں آ جاتا، رمضان سے پہلے 2 مہینوں کا ذکر کیا گیا تاکہ آپ اس مہینوں سے اپنی زندگی کے میں تبدیلی پیدا کرتے جائیں۔ ایک فین تیز چل رہا ہے،
اچانک آپ جا کے کھٹکا بند کر دیجئے، 5 نمبر پر فین ہے اور اچانک کھٹکا بند کر دیجئے تو فین کے بند ہونے میں بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، سلو بند ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پہ اس طرح نظر فرماتی ہے کہ جس طرح فین بند کرتے ہی ایک دم نہیں رک جاتا بلکہ کچھ وقت درکار ہے اس کے رکنے کے لیے، اللہ نے بھی ہمیں 2 مہینے رمضان سے پہلے دیے تاکہ سنبھلتے جائیں۔ آپ جب اگر فین کو 1 نمبر پہ رکھیں گے، پہلے 5 پر ہے 4 پہ کر دیجئے، اس کے پھرنے میں تیزی میں کچھ کمی ہو جائے گی، 4 سے 3 پہ کر دیجئے، 3 سے 2 پہ کر دیجئے، 2 کے بعد آپ 1 پہ کر کے کھٹکا بند کر دیجئے، فوری بند ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے کہا تم گناہوں کی عادتوں کو مٹانے کے لیے یہ 2 مہینے تمہارے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ عادت میں کمی کرتے جاؤ گناہوں کی۔ ایک دم سے رمضان نہیں دیا، مگر افسوس اس کے باوجود ہم نے رمضان کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ خیر جیسا کچھ گزرا، مگر رمضان گزرتے ہی ہمارے حالات بھی بدل گئے، اللہ کو بالکل بھول گئے، ایسے کہ ہم نے جانا و مانا ہی نہیں۔ کم از کم کافروں نے بت رکھ کر کے ایک دن میں 1 مرتبہ تو اسے دیکھتے ہیں، ہمیں تو رب نظر ہی نہیں آتا تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو رب نظر ہی نہیں آتا، ہمارے مسلمانوں کا حال ایسے ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ رب جس نے مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی، اس کے بعد حشر کی زندگی، اس کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی دینی ہے، اس پہ اگر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان ہے تو یقیناً ہم نے جس طرح رمضان گزارا ہے، اگر یقیناً اللہ سے ڈر کے گزارا ہے تو آگے کی زندگی بھی کم از کم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے لیے آنے والے کل کو یاد کر کے اپنے لیے زندگی کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کریں۔ یاد رکھیے، ہم دکھاوے کے لیے اگر کوئی عمل کریں گے تو دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور اگر ہم نے اپنے لیے عمل کیا تو یقیناً یہ عمل ہم لے کے اپنی قبر میں جائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری قبر کو روشن کر لیں گے، ورنہ اندھیری قبر ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری موت کے بعد تکلیف دی جائے گی، قبر کے عذاب کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر وہ تکلیف پہنچائی جائے گی، پھر تم اذیت کی وجہ سے مر جاؤ گے، پھر تمہیں زندہ دوبارہ کیا جائے گا، قیامت تک اسی طریقے سے اذیت دی جائے گی۔ اگر تمہیں وہ اذیت پسند ہے تو تمہیں توبہ کی ضرورت نہیں، ورنہ تم عاشقان رسول ہیں تو اپنے آپ سے سچی توبہ کر لو اور اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یقیناً آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ ہر چیز عبادت میں لکھی جائے گی، بشرطے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق گزاریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی راتیں، چاند ان کی بلائیں لیتا ہے اور نظارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جب محمد
رحمتوں کا پیام لاتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کرتے ہیں کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا جلوہ گاہ شہ انام ہے یہ ان کے روزے کا احترام ہے یہ جلوہ گاہ شہ انام ہے یہ ان کے روزے کا احترام ہے سبز گنبد کو آج بھی انور چاند تارے سلام کرتے ہیں کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان خدا کے آپ ہے مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شان خدا کے آپ ہے مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں آپ کا رتبہ آپ کی عظمت ہم سب کو قرآن نے بتایا آپ کا رتبہ آپ کی عظمت ہم سب کو قرآن نے بتایا تب ہی تو بھیجا خالق اکبر تب ہی تو بھیجا خالق اکبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شان خدا کے آپ ہے مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تاج شفاعت آپ کے سر ہے باب رسالت آپ کا در ہے تاج شفاعت آپ کے سر ہے باب رسالت آپ کا در ہے کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شان خدا کے آپ ہے
ہے مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں اس کا پرکھنا کھیل نہیں ہے یہ تو عطائے غیب ملی ہے اس کا پرکھنا کھیل نہیں ہے یہ تو عطائے غیب ملی ہے سیف نبی کا کون ہے ہمسر سیف نبی کا کون ہے ہمسر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شان خدا کے آپ ہے مظہر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رحمت عالم اپنے پیمبر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يوم الجزاء الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفقيم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وصديق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه دائما أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم شتت شملهم اللهم مزد جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم قهر بيوتهم اللهم زلزل بنيانهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا يا غني اغنني ويا رزاق ارزقني رزقا غيبا حلالا طيبا واسعا بغير حساب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير مولا ملکہ کارسازا پادشاہ خدا بندہ بندہ نوازا کردگارا گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں سبھی کچھ ہیں لیکن دامن محبوب کے دامن تھامنے والے ہیں مولا اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے جمی محبین کے واسطے ہم تمام کے سارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے عطاؤں سے نواز دے مولا کریم اس محفل کو مولا ریاکاری کے لیے نہیں پروردگار عالم تیری رضا کی خاطر سجائے ہیں مالک کو مولا اس محفل کو اور اس محفل میں آنے والوں کو مولا بامراد لوٹا الہ العالمین سب کی دلی تمنائیں خواہشیں پوری فرما دے اے کریم اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے مولا سب کی تنگ دستی کو دور فرما دے مولا ہمارے گھروں سے ہمارے بازاروں سے ہمارے وطنوں سے مولا پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو دفع فرما دے
نحوستوں کو دفع فرما دے مولا یہ مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا مولا ہر جگہ شادیاں بیاہ ہو رہی ہیں الہ العالمین جن جن کے گھروں میں شادی بیاہ ہے پروردگار عالم سکون اور اطمینان اور شریعت کے موافق شادیوں کا انتظام فرما دے مالک و مولا جن کے گھروں میں بچے اور بچیاں شادیوں کا انتظار کر رہے ہیں یا ان کے والدین انتظار کر رہے ہیں الہ العالمین اپنے کرم سے اس محفل کے صدقے مولا ان کے گھروں میں شادیوں کی خوشیاں عطا فرما دے اے مولا جن کے گھروں میں بے اولادی ہے مولا انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا جن کی اولادیں ہیں مگر والدین ان کی اولادوں کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا کریم ہماری سب کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما مولا اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا مولا اطاعت گزار بنا اے مولا مجھے اور میری اولادوں کو نمازی متقی پرہیزگار بنا دے اے مولا ہمارا رونگتا تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر پروردگار عالم ہمیشہ تیار رہے پروردگار ہم تجھے راضی کرتے رہیں الہ العالمین فتنہ پرور دور آ چکا ہے مولا ہم ہندوستانیوں کی حفاظت فرما اے کریم اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو مکمل ہر قسم کے نگرے سے بچا لے مولا ہر قسم کے فتنے سے بچا لے مولا ہمارے ملک ہندوستان کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لے اے مولا اس میں رہنے بسنے والے انسانوں کی حفاظت فرما اے مولا ہمارے ہندوستان میں ہر مذہب والا رہتا ہے مولا ہر مذہب والے کو امن و چین و سکون نصیب فرما اے مولا ہم خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں الہ العالمین ہمارے سروں پہ میرے خواجہ کا پروردگار عالم سایہ عطا فرما اے مولا ہمارے گھروں پہ خواجہ خواجگان کا سایہ نصیب فرما اے مولا ہمارے بازاروں میں حضور خواجہ غریب النواز کا سایہ عطا فرما مولا ہمیں ہر قسم کے نقصان سے پریشانی سے بچا لے اے مولا جو لوگ سازشیں چل رہے ہیں الہ العالمین ان کے سازشیں انہی پر پھیر دے اے کریم اللہ ہمیں ہر قسم کے تکالیف سے بچا لے مولا کریم ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہمیں خوشیاں عطا فرما اے مولا تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے مولا قرض داروں کے قرض کو ادا کروا دے اے پروردگار عالم بیماروں کو شفا دے دے مالک و مولا جو ہاسپٹل میں ہیں پروردگار عالم انہیں شفا دے کہ انہیں مکانات تک پہنچا دے اے مولا ہمیں خوشحال زندگیاں عطا فرما ہماری اولادوں کو خوشحال زندگیاں عطا فرما ہمارے نصیب نیک فرما ہمارے نصیبوں کو اچھا فرما دے اے مولا ہمیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے اے مولا اب کوئی خواجہ غریب النواز جیسا آنے والا نہیں مولا انہی کے صدقے ہم پہ کرم کی نگاہ فرما دے مولا ہم پہ رحم و کرم فرما دے اے مولا تیرا اور تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ 40 جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں تیرا ایک ولی ہوتا ہے مولا اس ولی کے صدقے ہماری دعاؤں کو مقبول بارگاہ کر لے مولا ہماری دعاؤں کو مقبول بارگاہ فرما لے آمین ثم آمین بالبجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.